ہم آگے چلتے ہیں، تفسیر آف دا قرآن بائی حدیث۔ اچھا، اس میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز دا سورس آف قرآنک انٹرپریٹیشن۔ بہت سی ایسی قرآنک ورسز ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سامنے آپ کیا آ رہی ہے کہ وی ہیو ریویلڈ اے ریمائنڈر اینڈ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو مے ایکسپلین ٹو دا پیپل۔ تو یہ ایکسپلین کا مطلب ہے کہ تفسیر کرنا ہے، ایکسپلین آپ نے کرنا ہے قرآن کو، ٹھیک ہے۔ ایک اور ورس ہے کہ وی ہیو ریویلڈ دا بک ٹو یو ان آرڈر دیٹ یو مے کلیریفائی۔ تو تفسیر کلیریفائی کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تفسیر کی بات ہو رہی ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رول یہ بھی تھا کہ انہوں نے صرف قرآن دیا نہیں بلکہ قرآن کو ایکسپلین کیا، اس کی کمنٹری کی، اس کی تفسیر کی، اس کے ایگجیسس کی۔ تو قرآن کی تفسیر کا دوسرا بڑا سورس، دوسرا ریلائبل سورس، اور بیسیکلی پروفیسر اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ ہم نے سننا میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ جو بھی بات کرتے تھے آپ، دیٹ واز بیسیکلی فرام اللہ۔ قرآن کی ورس ہے نا، وما ینطق عن الہوا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے یا اپنی وش سے یا اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، کہ جو بھی وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے، قرآن کی جو تفسیر ہے جو پروفیسر نے کی ہے، بیسیکلی وہ وحی سے ہوئی ہے، وحی غیر مطلوب ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، یہ قرآنک ورسز اس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کو یہ بات کلیئرلی پتا تھی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو دے آلویز ہیڈ ٹو ٹرن ٹو دا میسنجر آف اللہ۔ تو صحابہ کرام کے طریقے کو ہم نے بھی فالو کرنا ہے قرآن کی کلیریفیکیشن کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے۔ تو ہم بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، انہیریٹنس لاز ہے، یا بہت سے ایسے لاز ہیں جن کی انٹرپریٹیشن جو ہے اور اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن از آلسو تفسیر آف دا قرآن، ٹھیک ہے نا۔ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن اور جو رولس لاز ہیں ان کی جو اپلیکیشن ہے، بیسیکلی دیٹ از اے تفسیر ڈن بائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم آگے ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آپ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو غیر المغضوب کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غصہ ہوا، غضب ہوا۔ مغضوب غضب سے نا، جو مغضوب ہوئے، جن پہ غضب ہوا، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا۔ آپ قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو مغضوب جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور ولا الضالین جو کہ ایسٹرے یا گمراہ ہو گئے۔ تو دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، لیکن گمراہ کون ہو گیا اور اللہ کا غضب کس پہ ہوا، ان سے کیا مراد ہے، یہ قرآن میں کہیں پہ بھی مینشن نہیں ہے۔ یہ حدیث میں مینشن ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغضوب علیہم جو تھے، جن پہ اللہ کا غصہ ہوا، غضب ہوا، یہ جیوز تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بہت سے انبیاء کو شہید بھی کیا تھا۔ اور جو ضالین ہیں، جو گمراہ ہو گئے، وہ کرسچنز تھے، ٹھیک ہے نا۔ گمراہ اس طرح ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو گمراہ ہو گئے۔ اور جن پہ اللہ کا غضب ہوا، یہودی، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ تو یہ جو تفسیر ہے کہ مغضوب کون تھے، یہودی تھے، اور ضالین کون تھے، یعنی گمراہ کون تھے، وہ کرسچنز تھے۔ تو یہ تفسیر جو ہے وہ حدیث بتا رہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور ایگزامپل میرے ذہن میں آ گئی، قرآن، تفسیر آف دا قرآن بائی دا قرآن کی۔ جس طرح یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ انعمت، انعام سے ہے نا کہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اب کون سے لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا، یہ قرآن کی ایک اور ورس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین، نبی ہیں، صدیقین جو کہ سچے لوگ ہیں، شہداء والصالحین کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ جو انٹرپریٹیشن ہے کہ انعام کن لوگوں پہ ہوا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ چار لوگ بتائے گئے، یہ قرآن نے انٹرپریٹیٹ کیا کہ انعام والے لوگ کون ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوئی، اور قرآن نے بتایا کہ انعمت علیہم کے میننگز کیا ہے، کہ انعام کن لوگوں پہ ہوا۔
تو اس کو آپ قرآن کی تفسیر بعد قرآن کر سکتے. چلیں دوسری ایگزامپل ہے ایگزامپل نمبر 2، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ویریلی وی ہیو گیون یو کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر. اب کوثر کے میننگز کیا ہیں؟ ریور ان پیراڈائز. یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے جو ایک میننگز ہیں ایون اسپیسیفکلی فار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیٹ از ریور ان پیراڈائز، کہ جنت کی ایک نہر ہے، جنت کا ایک چشمہ کہہ لیں یا ایک دریا کہہ لیں، اس کا نام کوثر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی ایک نہر عطا فرمائی جس کا نام کوثر ہے. تو یہ انٹرپریٹیشن حدیث میں ہے. ورنہ کوثر کو یا کثرت کے میننگز کو یا ابنڈنس کے میننگز کو آپ فردر آگے بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. تفاسیر میں ہے کہ یہ کوثر یا کثرت، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کثرت میں یا ابنڈنس سے عطا فرمائی گئی تھی، اس طرح آج بھی اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، قربانی کرتا ہے جو کہ آرڈر دیا گیا سورۃ الکوثر میں، تو اس کو بھی ہر چیز کثرت میں ملے گی، اللہ کا فضل ملے گا، اس کو ثواب ملے گا، دنیا کی چیزیں میں اس کو کثرت میں ملے گی. تو اس طرح قرآن کی تفسیر فردر ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. تو ریور اینڈ پیراڈائز یہ حدیث میں بتایا گیا. تیسری ایگزامپل، the day the shin will be uncovered and they are invited to but the disbeliever not be able to. یعنی اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر ہوں گے تو تمام لوگ اللہ کو پروسٹریٹ کریں گے، سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے، لیکن جو ڈسبلیورز ہیں وہ سجدہ نہیں کریں گے، نہیں کر سکیں گے. اس کی جو فردر ایکسپلینیشن ہے وہ حدیث میں ہے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں برے کام کیے ہوں گے اور جنہوں نے اچھی زندگی نہیں گزاری ہوگی اسلام کے مطابق، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اس کی ایکسپلینیشن یہاں پہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ their backs will be as stiff as it is one bone or they are made by wood. ایک جگہ پہ ہے یعنی ان کی کمر جو ہے وہ اتنی سیدھی ہو جائے گی، اتنی اسٹرکٹ ہو جائے گی، اسٹرانگ ہو جائے گی کہ وہ پھر سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو سجدہ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ خود اپنی مرضی سے نہیں کریں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کی ایکسپلینیشن حدیث میں ہے کہ وہ سجدہ کرنے کی وہ بھی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ وہ گناہگار ہوں گے اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے جہنم میں جانا ہوگا، تو وہ اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کی کمر جو ہے وہ اتنی اسٹرکٹ ہو جائے گی، اتنی سالڈ ہو جائے گی یا لکڑی کی طرح ہو جائے گی. اس طرح کے الفاظ بھی حدیث میں کہ وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو سجدہ نہ کر سکنے کی جو ایکسپلینیشن ہے دیٹ از ان دا حدیث. اچھا فورتھ تو بہت ہی سمپل ایگزامپل آپ ہی کوٹ کر لیں تو بہت اچھا ہے کہ اسٹیبلش ریگولر پریئر اینڈ گیو پور ٹیکس. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. تو یہ سورس آف اسلامک لاء میں بھی آتی ہے کہ آفر پرے ایز یو سی می آفرنگ، کہ مجھے جیسے دیکھو نماز پڑھتے ہو ویسے نماز پڑھو. تو یہ بہت ایزی ایگزامپل ہے. یا پھر اس میں آپ وہ جو ایگزامپلس دیتے ہیں سورس آف اسلامک لاء میں کہ سننا کیسے قرآن کو انٹرپریٹ کرتی ہے، وہ ساری ایگزامپلس بھی یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ اٹ از کلیئر. اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں تھا قرآن کی تفسیر بائی دا سننا. جی دیکھیں ڈس بلیورز یا جنہوں نے زندگی ایسے گزاری اس دنیا میں، ایمان نہیں لائے، یا جن پہ جہنم میں حساب کتاب کے بعد آخرت میں جن میں حساب کتاب کے بعد جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. یعنی دیکھیں دنیا سے جو لوگ آخرت میں جائیں گے تو وہاں پہ حساب کتاب ہوگا. جی امامت نہیں ہے. امامت میں جس طرح امامت کا ٹاپک ہے کہ امام کون ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن وغیرہ یہ نہیں ہے. صرف حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے ڈسینڈنٹ ہے، ایز اے امام. تیسرا جو طریقہ ہے تفسیر آف قرآن کا دیٹ از بائی دا مینز آف صحابہ. صحابہ کے آثار. آثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ سے نریٹڈ جو اقوال ہوتے ہیں ان کو آثار کہتے ہیں. اب دیکھیں نا ہم احادیث کے بارے میں جب بات کر رہے تھے، حدیث کی بک کی کمپائلیشن کی بات کر رہے تھے، دیکھیں آثار ہم نے پہلے بھی بات کی تھی جب ہم موتا کی بات کر رہے تھے یا کتابوں کی بات کر رہے تھے کہ موتا میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان میں 1000 احادیث کی احادیث صحابہ کے آثار بھی ہیں. تو آثار جو ہے وہ جس میں انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا ہوتا کہ دیٹ از فرام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس سے لگ ہی رہا ہوتا ہے الفاظ سے یا ویسے بھی کہ وہ موسٹ پروبیبلی انہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا یا پروفٹ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو تبھی وہ ایسا کہہ رہے ہیں. تو آثار دیٹ از دا تھرڈ سورس آف تفسیر، تھرڈ وے آف تفسیر. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کی ایکسپلینیشن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ صحابہ نے ریلیجن جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور انہوں نے ریویلیشن کو وٹنس کیا تھا.
تو وہ اپنے پاس سے کوئی بھی چیز نہیں کہتے تھے، جو کچھ کہتے تھے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے، ان سے سن کے وہ بیان کرتے تھے۔ تو اس لیے صحابہ کی جو تفسیر ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو جہاں پہ قرآن کی تفسیر قرآن میں نہیں آ رہی، قرآن کی تفسیر سننا میں نہیں آ رہی، پھر ہم صحابہ کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں جو عربک لینگویج کے ایسے ورڈز ہوں تفسیر میں جو کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوں، عام طور پہ جن کی میننگز سمجھ نہ آ رہے ہوں، تو وہ ہم صحابہ کی تفسیر میں دیکھتے ہیں، صحابہ نے اکثر ان کو بیان کیا ہوتا ہے۔ ابن کثیر ایک بہت ہی مشہور مفسر ہیں قرآن کے، انہوں نے لکھا، یہ ریفرنس آپ کوٹ کر سکتے ہیں، کہ if we are unable to find a suitable تفسیر in the Quran or in the Sunnah we go to the opinion of the صحابہ۔ تو یہ ان کا نریشن ہے ابن کثیر کا، ابن کثیر بہت بڑے مفسر ہیں، تو یہ ایز اے ریفرنس آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں سے انہوں نے لکھا بھی کہ کیوں کرتے ہیں ہم، تاکہ کیونکہ وہ جو صحابہ ہیں وہ سرکمسٹانسز کا نالج ہم سے زیادہ جانتے ہیں، انہیں پتا تھا کہ قرآن کی کون سی ورس کون سے اوکیزن پہ کون سے سرکمسٹانسز میں آئی۔ ٹھیک ہے، تو اسی صحابہ کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ہم ایگزامپل پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، بڑی مشہور ایک اس کی ایگزامپل ہے، قرآن کی آیت ہے کہ and tell the believing women to lower the gaze، یعنی نظریں جھکا کے رکھیں، and guard their chastity and to only reveal from their adornment that which normally appears، یعنی پردے کی بات ہو رہی ہے، تو نارملی جو چیزیں اپیئر ہوتی ہیں ان کا پردہ نہیں ہے۔ تو ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، یہ صحابی ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر کی کہ نارملی جو چیزیں اپیئر ہوتی ہے ان کا پردہ ضروری نہیں ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اٹ ریفرز ٹو دا فیس اینڈ ہینڈس، یعنی چہرے اور آنکھ کا پردہ، ہاتھ کا پردہ، اس سے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ چہرے اور ہاتھ کا پردہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن کی ورس تھی کہ وومن کین ریویل فرام دیئر adornment that which normally appears، جو عام طور پہ اپیئر ہو سکتا ہے، جس پہ کوئی پابندی نہیں ہے جس کو ظاہر کرنے پہ، تو وہ فیس ہو سکتا ہے اور ہینڈز ہو سکتے ہیں، یعنی ان دونوں کا پردہ نہیں ہے۔ تو یہ تفسیر کس نے کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ تو یہ صحابہ کی تفسیر کی ایگزامپل ہو گئی۔ اچھا، ایک اور ایگزامپل ہے کہ ایک قرآن کی ورس ہے کہ جو ججمنٹ یا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مطابق نہیں کرتا تو وہ کافر ہے یا ڈس بلیور ہے۔ تو یہ بھی عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ یہاں پہ ڈس بلیور سے مراد اصل کافر نہیں ہے بلکہ گمراہ یا فاسق ہے، یعنی کم درجے کا کافر ہے، یعنی وہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا لیکن وہ بہت گناہگار ہو جاتا ہے۔ اسلام سے باہر تب ہوتا ہے جب وہ انکار کر دے ٹوٹلی کہ میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، یا اللہ کو نہیں مانتا، یا کسی آرٹیکل آف فیتھ کو نہیں مانتا۔ ایک شخص آرٹیکلز آف فیتھ کو مان رہا ہے لیکن قرآن کے مطابق اس نے فیصلہ نہیں کیا، کسی وجہ سے قرآن کے آرڈر کو فالو نہیں کیا، تو وہ بھی کافر ہے، لیکن وہ بڑا کافر نہیں بلکہ گمراہ و فاسق ہے۔ تو یہ حضرت عباس کی، ابن عباس کی ایکسپلینیشن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو ایگزامپلز ہو گئی۔ بیسیکلی قرآن، تفسیر آف دا قرآن بائی دا قرآن سننا، اس کو ڈیٹیل سے لکھنا ضروری ہے۔ بائی دا صحابہ، اس کو بریفلی لکھیں تو اس مطلب زیادہ اس پہ تفصیل سے لکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو ایگزامنر ہے انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اس میں آپ جو فرسٹ اسٹیجز ہیں تفسیر آف دا قرآن بائی دا قرآن اور بائی دا سننا، اس کو ڈیٹیل سے لکھ دیں تو کافی ہے۔ اچھا، آپ نے سیکنڈ ایگزامپل کی بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس کو دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ آئرہ کے نہیں کہ اباؤٹ اسباب نزول، جی اسباب نزول ہمارا آگے ٹاپک ہے، اس میں ہم بات کریں گے، اسباب نزول میں ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، آپ کو جو اسباب نزول آیا تھا وہ اس میں یہ آیا تھا کہ آپ کے پاس پیسیجز ہیں، 15 پیسیجز ہیں، ان کی جب ایکسپلینیشن کرتے ہیں تو کچھ پیسیجز ان میں سے ایسے ہیں جن کے اسباب نزول بہت ہی کلیئرلی مینشن ہے۔ ایک تو سورۃ الناس ہے، اس کے بارے میں ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہے کہ جادو والی جو روایت ہے وہ اتنی مستند نہیں ہے، ضعیف ہے کہ جادو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ایک تو وہ اسباب نزول آ سکتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے وہ پہلی وحی ہے، اس کے اسباب نزول بہت ہی کلیئر ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الضحیٰ ہے یا سورۃ الکوثر ہے، ان کے اسباب نزول بہت ہی کلیئر ہیں۔ باقی جو ورسز ہیں ان کے کوئی اسپیسیفک اسباب نزول نہیں ہے۔ اللہ ان ہمسیلف کی جو ورسز ہیں اس کے اسباب نزول یہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مکے میں مکی لائف میں بلیفز پہ بات کی گئی، مکز نے کوسچنز کیے تھے کہ آپ بتائیں آپ کا خدا نظر نہیں آتا، ایسا کیسا خدا ہے جو نظر نہ آ سکتا ہو؟ ہمارے خدا تو دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں، یہ لات ہے، منات ہے، عزا ہے، ان کے اسٹیچوز تھے تو ان کو خدا کہہ رہے تھے۔
وہ کہتے کہ دیکھیں ہمارے خدا تو نظر آتے ہیں، آپ کا خدا کہاں ہے، ہوتا تو نظر آتا ہے ہی نہیں آپ کا خدا. اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو پھر بلیف کو ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسنس کے بارے میں بتایا، پھر اپنی صفات کے بارے میں بتایا. تو اس طرح کی باتیں ہیں. اس طرح سورۃ الزلزال بھی مکی دور کی سورہ ہے، عربی سورہ ہے. بلیف کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ مکنز جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی عارضی ہے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری بکھر جائیں گی، اگلی کوئی دنیا نہیں ہے. اس طرح کی بات ہے. اور سورہ اخلاص میں بالکل ایسی، اس میں بھی وہی ونس کی بات ہو رہی ہے. تو اسباب نزول یہ چار پانچ ہی ہیں جن کا پوچھا جا سکتا ہے اسپیسیفک کر کے. یعنی سورہ دوحا ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ ناس ہے، اور سورۃ الالق ہے. انہی کا پوچھا جا سکتا ہے، باقی کوئی اسپیسیفک نہیں ہے ان میں سے. ٹھیک ہے نا. باقی میں اس کو فردر آپ کو اس کے نوٹس بھی دے دوں گا، تو دیٹ ول بی مور کلیئر. چلیں اچھا، آپ نے ایگزامپل کی بات کی تھی کہ میں آپ کو ایگزامپل دوبارہ ایکسپلین کروں. چلیں یہ تو صحابہ کی انٹرپریٹیشن ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد تفسیر آف دا قرآن بائے تابعین ہے. آپ کے کورس میں نہیں ہے یہ تفسیر آف دا قرآن بائے لینگویج. آپ کے کورس میں صرف یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر پروفیسم کی، قرآن کی تفسیر صحابہ سے، اور قرآن کی تفسیر تابعین سے. اچھا، تابعین کا جو معاملہ ہے کہ تابعین کی تفسیر اکثر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے صحابہ سے سنی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اتھینٹک ہوتی ہے. لیکن تابعین کی تفسیر کو ہم تب حتمی یا اس کو ڈسائسو کہتے ہیں جس کے خلاف نہیں جایا جا سکتا، اگر تمام تابعین یا زیادہ تر تابعین اس پہ ایگری کر رہے ہوں. تابعین کا اگر اجماع ہو، یونانیمٹی، ٹھیک ہے نا، اگر کسی اوپینین پہ، کسی قرآن کے ورڈ پہ، قرآن کی کسی تفسیر پہ ان کے درمیان یونانیمٹی ہو، ٹھیک ہے، تو تب ان کی تفسیر ہمارے لیے اتھارٹی ہوتی ہے. اگر وہ ڈفر کر رہے ہوں تابعین، کچھ کہہ رہے ہوں، کچھ کہہ رہے ہوں، یا تھوڑے سے لوگ ایک بات کر رہے ہوں، تو پھر وہ اتھارٹی نہیں بنتا انلیس کہ اس کو لینگویج یا گرامر یا باقی چیزیں سپورٹ کر رہی ہوں. تو قرآن کی تفسیر تابعین کی، دیٹ از فائن. فورتھ سورس آف تفسیر ہے، فورتھ میتھڈ آف تفسیر ہے. لیکن یہ تب اتھارٹی ہوتا ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام اس امہ کے لیے، جب اس میں یونانیمٹی ہو، یعنی اس میں اجماع ہو. اگر اجماع نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے لیے یونانیمس اگریڈ نہیں ہے، اجماع نہیں ہے، تو پھر اس کے خلاف بھی تفسیر ہو سکتی ہے، دیگر تفاسیر بھی ہو سکتی ہیں، یہ حتمی یا ضروری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ تابعین کی تفسیر میں، چونکہ ایسا زمانہ تھا جس میں کرسچن نالج اور جو تورات و زبور ہیں ان کا نالج بھی کافی زیادہ پروموٹ ہوتا تھا، تو اسرائیلیات اس میں بہت زیادہ لوگوں نے ڈال دی ہیں. اسرائیلیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے واقعات تھے، کیونکہ قرآن میں بہت زیادہ بنی اسرائیل کا، ان کے انبیاء کا ذکر ہے، تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے یا اور انبیاء ہیں، ان کے وہ واقعات بھی تفسیر میں ڈال دی ہیں تابعین نے، جو کہ اسرائیلیات سے یا جوئش لٹریچر سے ہیں، کرسچن لٹریچر سے ہیں. تو ان کو اس طرح اتنا زیادہ یا ریلائبل نہیں سمجھا جاتا. ریلائبل تب ہوتا ہے یہ سورس جبکہ تابعین کسی ایشو پہ، کسی ورس پہ یا کسی قرآنک ورڈ پہ ایگریڈ اپون ہو، ان کا اجماع ہو. تو اس طرح اتنا بریف سا کر کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو کلیئر ہے. کیونکہ جتنی بھی بیٹلز ہیں ان میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی اس کو سمجھنے کے لیے وہ شروع کا بیک گراؤنڈ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دو بیٹلز لے لیں، اور ان بیٹلز میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ملٹری لیڈر، ایک بہترین ملٹری لیڈر کے طور پہ آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ہائی لائٹ کریں، ان کی ان کوالٹیز کو یا ان واقعات کو ہائی لائٹ کریں جس سے یہ ایکسپریس ہو، جس سے یہ واضح ہو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گریٹ ملٹری لیڈر تھے. اب اس کے آنسر میں اگر آپ نے سمپلی بیٹل آف بدر کے آپ نے چلے آپ نے آنسر لکھنا شروع کیا، آپ نے سوچا چلیں دو بیٹلز پہ لکھتے ہیں، ایک احد پہ لکھتے ہیں، ایک بدر پہ لکھتے ہیں، تو بہت اچھا آنسر ہوگا. آپ کو بدر بھی یاد تھی، احد بھی یاد تھی، آپ نے کازز بھی لکھنا شروع کر، کازز سے اسٹارٹ لیا، بیٹل آف بدر کے آپ نے کازز لکھے، ایونٹس لکھے، امپورٹنس بھی لکھ دی تھوڑی سی. پھر دوسرے پیج میں آپ نے بیٹل آف احد کی کازز لکھ دیے، آپ نے اس کے ایونٹس بھی لکھ دیے، امپورٹنس بھی لکھ دی. تو آپ کے خیال میں کیا یہ آنسر اچھا آنسر ہو گیا؟ آپ نے 3 سے 4 پیجز بھر دیے، انہوں نے 2 پیجز بیٹل آف بدر پہ لکھ دیے، 2 احد پہ لکھ دیے، 4 پیجز کا آنسر، ایک ایکسٹرا شیٹ بھی لگا دی انہوں نے. تو آپ کے خیال میں کیا آپ کو اس کے مارکس اچھے ملنے چاہیے؟ اگر کوشچن یہ ہو کہ 2 بیٹلز پک کریں اور اس میں بتائیں کہ پروسم کیسے اچھے ملٹری لیڈر تھے، اس میں آپ کو صرف ان بیٹلز کے ان ایریاز کو ہائی لائٹ کرنا ہے
جن میں آپ کو نظر آتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملٹری اسٹریٹجی تھی وہ بہت سپیریئر تھی. تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھیے گا. اگر آپ نے سپوز بدر چوز کی نا تو آپ اس میں بتائیں کہ اگر انہوں نے آپ سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ملٹری لیڈر پوچھا ہے تو آپ کہیں کہ جی. اس کے آنسر میں آپ اس میں یہ لکھیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے بیٹل آف بدر چوز کیا تو آپ اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹری پلاننگ کی بات کریں, آپ اکنامک وارفیئر کی بات کریں کہ کس طرح انہوں نے دشمن کو روکنے کے لیے اکنامک وارفیئر اسٹارٹ کیا, اس پہ بات ہو سکتی ہے. پھر آپ کی پلاننگ پہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ جب پہنچے اس جگہ پہ بدر کے مقام پہ آپ نے ملٹری کنسلٹیشن کی, آپ ہمیشہ میٹنگ کر کے سب سے پوچھتے تھے, ان کی رائے کو دیکھتے تھے, جہاں پہ یونانیمس ایگریمنٹ ہوتا تھا اس کو پھر فالو کرتے تھے. پھر آپ اس میں اگزامپل دے سکتے ہیں کہ بدر کے موقع پہ جب آپ نے وہاں پہ ایک خاص جگہ پہ کیمپس لگانے کی اجازت دے دی تو وہاں پہ کیمپنگ ہو رہی تھی, کیمپس لگائے جا رہے تھے, تو ایک صحابی آئے, انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے یا آپ نے ڈسکشن سے فیصلہ کیا ہے؟ تو پروفیسر نے کہا کہ نہیں, یہ تو ہم نے وار کاؤنسل میں بات کی ہے, تو میجورٹی نے کہا کہ ایسا ہونا چاہیے تو ہم اس طرح کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ سامنے تھوڑا سا آگے جا کے کنویں ہیں پانی کے, ٹھیک ہے, اور وہ جگہ تھوڑی سی پتھریلی جگہ ہے, اگر ہم ایسا کریں کہ یہاں سے وہاں چلے جائیں اور جو کنویں ہیں پانی کے ان سب کو ہم بند کر دیں اور اپنے پانی کے لیے ہم ایک ریزرویئر بنا لیں, ایک کنواں چھوڑ دیں اور ایک ریزرویئر بنا لیں پانی کا, اور باقی تمام کنویں بند کر دیں, تو وہ اچھا رہے گا. کیونکہ جب قریش آئیں گے کنویں نہیں ہوگے تو ان کو پانی کا مسئلہ ہوگا, جب پانی کا مسئلہ ہوگا تو پھر وہ مجبور ہوں گے کہ جلدی جنگ شروع کریں اور یا پھر یہاں سے ریٹریٹ کر جائیں. تو ان کے پاس دو ہی آپشن ہو گیا, یا تو فوراً جنگ شروع کریں یا پھر وہ ریٹریٹ کریں. فوراً جنگ شروع کریں گے تو ان کو پراپر تیاری کا موقع نہیں ملے گا, تھوڑا سا نروس ہو جائیں گے, پریشانی کا شکار ہوں گے, تو پھر وہ اس طرح فائٹ نہیں کر سکیں گے. تو پروفیسر صاحب نے یہ ملٹری اسٹریٹجی صحابہ کے سامنے بھی رکھی, سب نے اس کو ایگری کیا اور پھر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ملٹری اسٹریٹجی کو اپنا لیں گے, اور اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ کنویں سارے کیپچر کر لیے مسلمانوں نے. یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. پھر آپ اسپائز کی بات کر سکتے ہیں کہ کس طرح ان کے اسپائز جو ہیں وہ تمام انفارمیشن لے کے آتے تھے, ان ساری چیزوں کو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ وار کے دوران جو ہے کس طرح آپ آدمی کو موٹیویٹ کرتے تھے, ان کو خدا پہ بھروسہ رکھنا سکھاتے تھے, کس طرح انہوں نے دعا کی ساری رات, ٹھیک ہے, کس طرح انہوں نے اللہ سے مدد مانگی. تو ایک ملٹری لیڈر کو, آج کل کے ملٹری لیڈر کو بھی اپنی طاقت سے زیادہ اللہ کی مدد پہ, نصرت پہ, دعا پہ, اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تو اس طرح تو اس کو میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کروں گا, بلکہ میں نے آپ کو اس پہ ریڈنگ شیئر کی ہے, وہ تھوڑا سا آئی تھنک جو شیئر کر دوں گا, اس میں 5-6 پیجز پہ صرف بیٹلز میں سے چیزوں کو پک کر کے انہوں نے بتایا رائٹر نے کہ کس طرح پروفیسر ہی واز اے گریٹ ملٹری لیڈر. تو 6-7 پیجز ہیں, آپ چونکہ آپ اس میں سے کچھ چیزوں کو آپ کا پرنٹ آؤٹ لے لیں, جو پارٹس آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں رہ سکتے ہیں